بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ ہے صبر اور اس کی اہمیت۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں، پھر صبر آتا کب ہے؟ یہ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں تھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے ہر طوفان کو خود تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ کہتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی، اور بے شک تمہارا رب تمہارے صبر کی وجہ سے تمہاری چاہت سے تمہیں نوازے گا۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر لکھا ہے جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط بن جاؤ۔ صبر کا راستہ چن لو کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں اور صبر انعام دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی یقیناً اللہ ہی ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کر لے گا۔ اور معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ آزمائشیں تو ان کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔